السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے لندن سے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. عمران خان صاحب کی پالیسی میں ایک بہت واضح چینج ہم نے آتا دیکھا. انہوں نے بہت سے اعتراف کیے کہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی اپنے دور حکومت میں، ایک ایک کر کے وہ اعتراف کرتے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا چینج جو کہ عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے ان لوگوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا جو کہ ان سے خفا تھے. حامد خان صاحب کو انہوں نے بلایا ملاقات کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ سب جو خفا لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تواتر سے نجم سیٹھی صاحب کو بھی یاد کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ فواد چودھری صاحب بلکہ عمران خان صاحب تو اپنے اکثر بیشتر خطاب میں بتاتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا ہوا یا نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج کل. آج انہوں نے کیسے یاد کیا رجیم چینج کے اوپر ایک سیمینار تھا، اس میں تذکرہ کیسے آیا سیٹھی صاحب کا، وہ سنتے ہیں. حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو، امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو، تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کویسچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے، اپنا نظریہ ختم کر کے، کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ سیٹھی صاحب، وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ انکار جیسی لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے عشق غالب ان کی نہیں سے. بہانے سے وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اب کی بار الزام ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دینا چاہیے. یہ تکرار کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے جو یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں، عمران خان صاحب کو میں بہت ہی میرا حال پیارا لگتا ہوں. اب پتہ نہیں کس کیسے یہ سوچتے ہیں، مجھے ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے اس وجہ سے کہ میں ان کو ہر روز یاد کرتا ہوں تو پھر کچھ مجبوری ہے کہ پھر وہ بھی مجھے ہر روز ہی یاد کرتے ہیں. مگر آنیسٹلی میں یہ آپ سے کہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ اتنی بات شہباز شریف کی یا نواز شریف کی نہیں کرتے جتنی میری کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے میری اہمیت ٹھیک ٹھاک ہے نا، کہ خان صاحب کو یا میری بات پسند آتی ہے یا میری بات سے ناراض ہو جاتے ہیں. پسند تو کم ہی آتی ہوگی. بہرحال اب بات یہ ہے کہ میں کیا کروں اگر وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو آنیسٹلی میں تو بڑا آئی ایم فلیٹرڈ کہ مجھے اس لیول پہ وہ لے جاتے ہیں جہاں ہر لفظ میرا جو ہے وہ اٹس لائک ڈائمنڈ. 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں، 5 کیرٹ ڈائمنڈ. آپ کو یاد ہوگا یہ ڈائمنڈ کا جو ریفرنس ہے جو میں کر رہا ہوں، تو کہ 5 کیرٹ سے کم تو وہاں بات ہی نہیں ہوتی نا بنی گالا میں. وہاں تو 3 کیرٹ از نائدر ہیئر نور دیر، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کم از کم 5 کیرٹ ہونا چاہیے، اور نہیں تو پیسے ہی بھیج دینے ہیں تو اللہ خیر کر لینا. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا خان صاحب آپ نے امریکہ کے خلاف، امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نے امریکہ کے خلاف کیا مہم چلائی؟ آپ تو ہیں وہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل کے آپ کی خوشیاں نہیں رک رہی تھیں اور آپ ان سے ڈالرز مانگنے گئے تھے اور وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ڈو مور، اور آپ نے ڈبل کراس کیا اور آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہینڈ شیک کیا ہے. اور پھر آپ نے آ کے یہ کہا، میں نے یہ کل بھی کہا تھا، آج میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جیسے 92 میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اب میں امریکہ سے آیا ہوں، جیت کے آیا ہوں. پتہ نہیں کیا جیت کے آئے تھے، وہ تو ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی. اگر کچھ جیت کے آئے تھے تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی یہ میں لے کے آیا تھا، یہ میری جیت تھی اور یہ ان کی ہار تھی. بہرحال اب عرض یہ ہے کہ کیا یہ IMF کے پاس نواز شریف صاحب کی حکومت تو گئی تھی، مگر کیا خان صاحب نہیں گئے IMF کے پاس؟ پہلے سال تو انہوں نے بڑا اصولوں کی بات کی کہ ہم نہیں جائیں گے، مگر اسد عمر صاحب کی پھر چھٹی کرا دی کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، اور وہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ کہتے تھے. پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا نہیں اب تو جانا ہی جانا ہے، اور اسد عمر صاحب کی چھٹی کرا دی اور حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے. پھر حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے تو وہ وہاں مسئلہ بن گیا کہ سینٹ کی سیٹ نہیں دلوا سکے ان کو، اور وہ 6 مہینے کے بعد پھر ان کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس لیے مجبوری سے ایک IMF اور امریکن فارن منسٹر فائنانس منسٹر کو خدا حافظ کر دیا. تو پھر شوکت ترین صاحب آ گئے. اب شوکت ترین صاحب جو ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پرو انٹرنیشنل کیپٹل اور کیپٹلزم تو کوئی ہو نہیں سکتا. بینکر ہیں اور ظاہر ہے بینکس جو ہیں وہ تو دے آر انٹیگریٹڈ انٹو دا گلوبل سسٹم جو کہ امریکہ چلاتا ہے.
تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے IMF کا پروگرام سائن کیا, انہوں نے یہ ساری کنڈیشن سائن کی, ایک دفعہ نہیں 2 سال سے یہ چل رہا ہے عائشہ. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ کیا ہے یہ. لیٹ می فنش. بات یہ ہے کہ انہوں نے معید یوسف کو بھیجا امریکہ, اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو, کہ جا کے بائیڈن سے میری فون کال پہ بات کرا دیں. اسے کہ مجھے فون کال کر لے. وہ بیچارے روتے گئے وہاں, رو کے انہوں نے کہا کہ جی ایک فون کال کروا دیجیے فون. تو یہ تو حال تھا آپ کی ساورنٹی کا اور آپ کی انڈیپینڈنس کا کہ آپ بھیک مانگ رہے تھے ایک فون کال کے لیے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, بس ایک فون کال آ جائے. اور یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ ایک فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے معید یوسف صاحب نے یہ بات کر دی کہ جی وہ ایک فون کال جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دنیا میں مذاق بن گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں. یہ خان صاحب ہی ہیں جو کہ امریکہ میں جا کے فارن ریلیشنز کمیٹی, فارن کاؤنسل, وہ جو نیو یارک میں ہے, فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ جو ہے, وہاں جا کے انہوں نے ISI کے خلاف جو باتیں کی تھی وہ تو سارے ویڈیوز کے اوپر ہیں. اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا تھا اس پلیٹ فارم سے جا کے کہ ISI یہ کرتی ہے, پاکستان کی افواج یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. تو کس کو سنا رہے تھے وہاں؟ میں 2011-12 کی بات کر رہا ہوں جب یہ گئے تھے وہاں, اور وہاں جا کے انہوں نے جی بالکل سوشل میڈیا پہ کلپ اویلیبل ہے. جی تو بتاؤ یہ سب کچھ تو اویلیبل ہے. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ آزاد کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ کس منہ سے سعودی عربیہ گئے تھے؟ کس منہ سے یہ MBS کا جہاز لے کے نیو یارک گئے تھے؟ یہ خود مختار ملک ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے پرسنل جہاز میں آنا جانا کرتے ہیں. تو اس کے تو میں 101 آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. تو یہ سب جو ہے نا, یہ جیسے کہتے ہیں نا کھٹے انگور, کہ اگر خود جو ہے وہ ایک کامیابی نہیں حاصل کر سکے جھک کے, تو اب اگر پاکستان جو ہے وہی ایجنڈا لے کے, پاکستان کی ریاست وہی ایجنڈا لے کے تجارت کا اور ایڈ کا اور IMF کا اگر آگے بڑھتی ہے, جو یہ کرنا چاہ رہے تھے اور فیل ہو گئے, اور اب یہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر گن ڈالنا شروع کر دیا, تنقید کرنی شروع کر دی. اور ہم جو ہیں, جو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ آزاد رہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, امیروں کو ٹیکس کر کے غریبوں کے اوپر کریں. آج تک تو خان صاحب 4 سال رہے, انہوں نے کیا کیا؟ کون سے ٹیکسز انہوں نے امیروں کے اوپر لگائے اور غریبوں کو کچھ دیا؟ غربت تو بڑھ گئی ان کے دور میں. تو کس قسم کی آزادی کی یہ بات کرتے ہیں؟ کم از کم آج ہم سن تو رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے, کہ ہم امیروں سے پیسے لے کے اور غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے. ایٹ لیسٹ بات تو ہوئی. اب چلے دیکھتے ہیں یہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے مشکل فیصلے ہوں گے. تو خان صاحب کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہی ایک بیانیہ ہے جو کہ گھسا پٹا بیانیہ جو ہے اسی کو چلا رہے ہیں. بیکاز وہ پروپیگنڈا اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو 100 دفعہ جب آپ دہرائیں گے تو عام لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے یہی حقیقت ہے, یہی سچ ہے. یہ پرانا پروپیگنڈا کا یہ فلسفہ ہے, اور خان صاحب وہی چیز لگے رہتے ہیں. اب اس کے اندر انہوں نے مجھے بھی یاد کر لیتے ہیں کبھی کبھی, اور یاد کرتے ہوئے وہ آپ کو پرو امریکہ کہتے ہیں, آپ کو پرو انڈین لابی کہتے ہیں, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں کی کوششوں کے پیچھے. جی اب وہ جو مرضی کہیں, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس ملک کے جو سو کالڈ لیفٹسٹ ہیں, جس میں ہم بھی اپنے آپ کو سو کالڈ لیفٹسٹ کہلاتے ہیں, سب سے زیادہ اینٹی امریکہ, اینٹی امپیریلزم تو ہم لوگ تھے اور ابھی بھی ہیں. ہم ہیں جو یہ سرمایہ داری نظام جس کے ساتھ غربت بڑھتی ہے اور امیر لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں, ہم جیسے ہی لوگ تو ہیں جو کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں اس پروگرام کے اوپر. اندر میں نے کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ کیا کس قسم کے اقدامات ٹیکس کے ہونے چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو پرو رشیا ہے, اینٹی امریکہ ہے اور پرو رشیا ہے. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو پرو انڈیا ہے اور اینٹی رشیا ہے. کبھی مجھے ایک ایجنٹ بنا دیتے ہیں, کبھی مجھے دوسرا ایجنٹ بنا دیتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یار میں تو ایک ہی ایجنٹ ہوں, میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں. اور کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ کسی نہ کسی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جا کے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تو اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے کوئی ایک بات بتا دے, میں نے کل جو بات کہی, میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی اس ملک کی تاریخ میں تجارت اور ایڈ اینڈ ٹریڈ جو ہے ایک سرمایہ داری نظام کا ایک حصہ ہے. IMF ایک گلوبل کارپوریشن ہے, اور وہ آج سے نہیں کب سے یہ ہے, اور آپ نے بہت کچھ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا.
اور عمران خان کے زمانے میں بھی فوج جب ڈائریکٹ براہ راست کر رہی تھی اس وقت بھی یہ چیزیں چل رہی تھیں. تو آج ان کو کیسے یاد آ گیا جب انہوں نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد یہ کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو اب یاد آ گیا اینٹی امریکنزم. کیونکہ امریکہ از این امپیریلسٹ پاور، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اب اپنا انہوں نے کامن عام آدمی کو گولی دے رہے ہیں. کل آپ ان کو واپس لے آئیں تو یہ پھر پہنچ جائیں گے نیو یارک، پھر وہاں جا کے کہیں گے جی میں امریکن پریزیڈنٹ سے مل کے آیا ہوں، میری فون کے اوپر بات ہو گئی. تو یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہ لوگ جو کہ ہر بات ان کی جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے، ان کے اوپر بھی مجھے پریشانی ہے اور حیرانی ہے کہ یہ حال کیا ہے یہ پاپولسٹس کا، کہ وہ جو مرضی کہہ لیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایسے نشے میں ہیں کہ ہر بات ان کی آپ سنتے ہیں اور اس کو پروپیگنڈا کو آپ حقیقت بنا دیتے ہیں. تو آنیسٹلی جتنا میرا نام لیں گے میری تو شہرت ہوگی، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. چلو جی ایک اور موقع مل گیا. آئی ایم اے نیشنل فگر ناؤ، ونڈرفل. اور ٹویٹر ہو رہا ہے، میرے ٹرینڈز چل رہے ہیں، واہ واہ. اس سے زیادہ کون ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا صحافی ہے پاکستان کے اندر جس کی اتنی شہرت ہو گئی ہو اور ٹرینڈنگ ہو رہی ہو، and so on and so forth. سڑک پہ میں جاتا ہوں ہر بندہ مجھے پہچانتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. یار یہ عمران خان صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، فواد چودھری کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر روز میرے بارے میں کچھ لکھیں. بڑی خوشی ہوتی ہے، لکھیں. وہ مصطفیٰ کھار صاحب تھے، ان کی میں نے ایک دفعہ انٹرویو کی. ان کی 7-8 شادیاں ہو چکی تھی. تو مجھے کسی نے کہا یار وہ شادیاں کے بارے ذرا پوچھنا نا. میں کہا یار وہ پرسنل جی گل ہے. انہوں نے کہا نہیں تسی پوچھنا، بڑے خوش ہوں گے. میں کہا اچھا. تو میں نے کھر صاحب کو کہا، میں کھر صاحب وہ سنا ہے آپ کی کوئی 7ویں 8ویں شادی ہوگی، آپ تو 80 سال پلس ہو گئے. تو کہنے لگے نہیں ابھی یہ 8ویں تو ہے آفیشلی، ایک آدھ. تو میں نے کہا ریلی؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا کہ یہ پھر سارا جو خبریں آپ کے پاس میں چلتی ہیں، کہنے لگے سیٹھی صاحب اور یہ ریکارڈ پہ ہے، وہ میری ایک انٹرویو مل جائے گی آپ کو جب میں دنیا ٹی وی پہ تھا. تو خان صاحب انہوں نے کہا کہ سیٹھی صاحب سیاست دان واسطے شہرت بڑی امپورٹنٹ ہے. نیگیٹو خبر ہوئے پازیٹیو خبر ہوئے، خبر ہونی چاہیے، ہر روز نہ آنا چاہیے، ہر بندے کو پہچاننا چاہیے. تو میرا بھی وہی ہو گیا. مجھے تو جرنلزم سے یہ سیاست میں مطلب پش کر رہے ہیں کہ کیونکہ میں بھی اسی قسم کی میری حیثیت ہو جائے جیسے کہ عمران خان کی ہے یا نواز شریف صاحب کی ہے، اللہ رحم کرے میرا. بٹ میں اپنا آئی وانٹ ٹو اسٹے ایز اے جرنلسٹ. بٹ بات یہ ہے کہ جرنلسٹ کا تو کام ہے نا ہر جگہ جب پہنچنا، ہر ایک کو ملنا، ہر ایک کے ساتھ گپ شپ مارنی، خبر نکالنے کی کوشش کرنی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا پتا سیٹھی صاحب آنے والے دنوں میں وہ یاد کرتے کرتے کہیں آپ سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے. جیسے ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، ایسے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ایک تصویر آ جائے. بہرحال جو ایک اور اہم بات جس پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اللہ کو حاضر جان کر بات کریں، یعنی کہ حلفیہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے، کیونکہ وہ وقت آنے پر میرٹ پر فیصلہ کرتے، یہ پرابلم تھا ہی نہیں. اچھا تو بطور DGI برقرار رکھنے کے لیے فیض حمید صاحب کو، وہ اس کے پیچھے پھر کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ دیکھیے یہ تو کوئی اب جو مرضی کہہ لیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب کہ آج ایک بات کرتے ہیں اگلے دن اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہو کے کچھ اور کر دیتے ہیں. یہ تو ماسٹر ہیں اس چیز کا. یہ تو نہ فوتگی پہ جاتے ہیں نہ کسی کی خوشی پہ جاتے ہیں، سوائے اپنی خوشیوں کے علاوہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کسی چیز کو. یہ صاحب ان کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ آرمی چیف کس کو بنانا ہے. بطور DGI فیض حمید صاحب کو برقرار کیا وہ افغانستان کے لیے ہی رکھنا چاہتے تھے؟ اچھا وہ اب عرض یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ تو پہلے PTI کے لوگوں نے ہمیں بتا دیا تھا 2 سال پہلے کہ پلان یہ ہے کہ جنرل باجوہ جب یہ ایکسٹینشن اس لیے ملے گی تاکہ جنرل باجوہ جب اپنی ایکسٹینشن کے بعد جب ریٹائر ہوں تو اس وقت جنرل فیض کی سینیورٹی جو ہے وہ پیچھے سے ہٹ کے آگے آ جائے گی اور پھر آسان ہو جائے گا ان کو چیف بنانا. اور عمران خان صاحب کا تو آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہ جنرل فیض نے ان کی بڑی مدد کی ہے، اسی لیے ان کو ISI میں رہنے دینا چاہ رہے تھے. خود انہوں نے پیچھے جو بیان دیا ہے، یاد ہے آپ کو کہ میں چاہتا تھا کہ یہ اور رہیں کیونکہ سچویشن خراب ہو رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا اور یہ فلانا تھا ڈنگڑا تھا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی ٹرانسفر نہ کیا جائے. انہوں نے خود کہا تھا جب یہ ایشو ہوا. ہاں ریکارڈ پہ موجود ہے. تو خود تسلیم کیا ہے کہ میں تو ان کو سیاسی طور پہ سٹیبل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہا تھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کامن پرسیپشن ہے کہ واٹ رول جنرل صاحب پلیڈ. اور تو پلان یہی تھا کہ ایک ایکسٹینشن مل جائے گی جنرل صاحب کو، چیف کو،
اس کے بعد یہ سینئر ہو جائیں گے. تو وہی ہوا. خان صاحب نے ایکسٹینشن بھی دی اور اس کے بعد جنرل فیض جو ہے وہ اب سینئر بھی ہو گئے ہیں, چوتھے نمبر پہ آ گئے ہیں میرا خیال ہے, یا چوتھے پانچویں پہ آ گئے ہیں, یا آ جائیں گے ونس دا چیف ریٹائرز اینڈ سو آن. تو ہی از ان لائن آف کورس. اور یہی خدشہ یہی تھا کہ اگر انہوں نے پھر ایک اکٹھ ہو گیا خان صاحب کا اور جنرل صاحب کا, جنرل فیض کا, تو پھر مطلب یہ اپوزیشن تو فارغ ہی ہو جائے گی. ابھی میں نے سنا ہے, اور آپ ہمیں یاد دلا دیں, کہ ابھی ایک پروسیکیوٹر جنرل نیب نے جو بات کہی ہے کہ ارادے کیا تھے نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو کیسے ڈیسیمیٹ کرنا تھا, ختم کرنا تھا. بالکل بالکل سیٹھی صاحب, مصدق عباسی صاحب نے تقویت دی ہے خرم دستگیر صاحب کے بیان کو. اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے کہ خرم دستگیر صاحب نے کیا کہا, اور جو مصدق عباسی صاحب ہیں جنہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو ریپلیس کیا تھا, وہ کیسے تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب نے ایک شو میں, ٹی وی شو میں, یہ وجہ بتائی کہ آخر انہوں نے یہ تبدیلی کا خطرہ کیوں مول لیا ایسی صورتحال میں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے, ساری اپوزیشن جیلوں میں جائے گی, عمران خان صاحب کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ 10 سے 15 سال چلے گا, اور نیب کے 100 مزید ججز لگائے جائیں گے. تو سیٹھی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا, مصدق عباسی صاحب شہزاد اکبر صاحب کی جگہ جب تعینات کیے گئے تھے, تو سیٹھی صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا, پہلے وہ ایڈ کریں گے, پھر سیٹھی صاحب سے جانیں گے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے کیسے میچ کھا رہی ہیں. اس وقت جو پریویلنگ اوپینین ہے نیب کے اندر, کیونکہ میں نے کچھ نیب کے لوگوں سے بات کی ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ اچھی اپوائنٹمنٹ ہے, بری اپوائنٹمنٹ ہے. وہ چڑیا وہاں بھی گھومتی ہے نا, آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو وہاں سے یہ خبر ملی ہے کہ یہ انہوں نے, ظاہر ہے انہوں نے امپریشن یہی دیا ہوگا کہ میں وہ کام کر لوں گا جو کہ شہزاد اکبر صاحب نے نہیں کر پائے, کنوکشنز نہیں کر پائے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے گڈ اپوائنٹمنٹ. خرم دستگیر صاحب کی بات کو تو وزن دے رہے ہیں مصدق عباسی صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر 2022 تک سارے فیصلے ہو جانے تھے, اور جو اعلیٰ قیادت ہے مختلف پارٹیز کی, صرف نون لیگ ہی نہیں, سبھی نے جیل کے اندر ہونا تھا, اور توشہ خانہ کیس یا ٹی ٹی کیس, ساروں میں جتنی پیشیاں چاہیے تھی وہ سب بھگتا دی جاتی. سیٹھی صاحب, تو پھر خرم دستگیر صاحب کی بات کو این آر او کی ایفرٹ کیوں کہا جا رہا ہے جب ان کے اپنے پوائنٹ کیے گئے مصدق عباسی صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ یہ آپ عمران خان صاحب کو پوچھیں نا, مجھے کیوں پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ بالکل یہی ارادہ تھا, اور آج تک خان صاحب دیکھیں نا ان کا بیانیہ کیا ہے. انہوں نے پہلے پارلیمنٹ جس کے اندر یہ لوگ حاوی تھے, یہ میجورٹی میں تھے, اس پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا جب نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تھے, پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے. اس کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا, اور کیونکہ یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر یہ جو الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ آپ نیوٹرل کس چیز سے ہیں, وہ تو چور ہیں, ان کو تو ہم نے ختم کرنا ہے, ان کو تو ہم نے رہنے نہیں دینا. میں نے 4 سال اور کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو یہی تو الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ آپ جمہوریت کی کیا بات کرتے ہیں, تو ان سب کو ختم کرنا تھا, ایجنڈا تو یہی تھا. تو وہ پرابلم یہی ہو گیا نا خان صاحب کا, کہ انہوں نے ملک بھول گئے کہ معیشت بھی چلانی ہے, ملک کو گورن بھی کرنا ہے, ایک آئین بھی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اٹس نون ایز دا لائل اپوزیشن, اٹس سپوز ٹو بی دا گورنمنٹ ان ویٹنگ, کہ وہ ایک حکومت بننے کی تیاری میں ہوتے ہیں, اور یہ حق ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو الیکشن جیتے گا وہ بنے گا, اور عوام فیصلہ کرتی ہے کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے, کس کو ووٹ دینا ہے کس کو ووٹ نہیں دینا, آپ نہیں فیصلہ کر سکتی. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کون بنے گا اور کون نہیں بنے گا, اور آپ کے علاوہ کون جو ہے وہ حلال ہے اور کون حرام ہے. تو یہ خان صاحب کا تو موقف ہی یہ رہا پہلے دن سے, کہ سب کو ختم کرنا ہے. انہوں نے میڈیا کو ختم کرنا تھا, آزاد انڈیپینڈنٹ لوگوں کو, اسی لیے ہم جیسے سارے لوگ باہر نکال دیے گئے ان کے دور میں, ہمارے اوپر کیسز کر دیے گئے. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو چینلز میں سے نکال دیا, اور اپنے پٹھو جو تھے ان کو چینلز کے اندر بھرتی کرنے کا کہ آرڈرز کر دیے اور بھرتی کر دیے ہر جگہ پہ, اور وہ لگے رہتے تھے ان کے ڈھول بجانے کے, واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ.
تو یہ تو تھا کہ ایک ون پارٹی اسٹیٹ بنانی ہے, ون مین لیڈر بنانا ہے, اور ساری اپوزیشن جو ہے, ساری میڈیا میں اندر جو آزادی ہے وہ ختم کرنی ہے. اسی لیے تو یہ سارے قانون لے کے آئے, اسی لیے پیمرا کے ہر دوسرے دن پیمرا نوٹسز پہ نوٹسز دے رہا تھا, جو ہر دوسرے دن کوئی چینل آف ہو رہی تھی, کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ تو ایک پوری فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ یہ قائم کرنے جا رہے تھے. تو یہ تسلیم کیسے کرتے؟ انہوں نے نیب کو, اسی لیے تو چیئرمین نیب کو انہوں نے بلیک میل کر کے یہ اپنا ایجنڈا پورا کرانے کی کوشش کی, اور آج یہ باتیں باہر آ رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اپوزیشن چپ کر کہ چلو جی ٹھیک, ہمیں ختم کر دو, مار دو, ختم کر دو, ہم فارغ ہو جائیں گے, سارا ملک تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے اکٹھے ہو کے ایک آئینی طریقہ استعمال کر کے ان کو نکال دیا تو ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ لیکن سیٹھی صاحب پھر اپوزیشن کے پیش نظر تو اس کی اپنی پرابلم پہلے تھی کہ ان کی جان خلاصی ہو جائے کیسز سے. اپوزیشن کے پیش نظر تو پھر ان کی اپنی پرابلم پہلے تھی, نہ کہ معیشت تو آج بھی وہیں کھڑی ہے, لیکن نیب امینڈمنٹس ہو گئی ہیں. اب نیب امینڈمنٹس ٹھیک ہوئی ہیں نا, یہی تو میں کل کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ نیب کو اب ختم کیا جائے. نیب کو غلط طریقے سے جنرل مشرف نے استعمال کیا, اور انہوں نے بھی انہی جماعتوں کے خلاف استعمال کیا, اور سوائے یہ کہ ایک ایویڈنس نہیں لا سکے, اور اپنی حماقتیں جو ہیں براڈ شیٹ سے لے کے اور دوسرے جو جرنیل کرتے رہے وہاں ان کے, وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کتنا نقصان کرا دیا انہوں نے پاکستان کا. اور اس سیاسی طور پہ نیب کو بنایا گیا تھا اور سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا گیا. یہ ختم ہونا چاہیے نیب. یہ تو انہوں نے تو صرف امینڈمنٹ کر دی ہے کہ چلے جی نیب رہ جائے, اور قانون جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ چیز ہو. نیب واز اینٹی کانسٹیٹیوشن. نیب کے قانون بیسکلی ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, اور اس نے انکارپوریٹ کر دیا تھا کہ جی یہ قانون ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, اور ججز کو ساتھ لے لیا تھا کہ اس کو پروٹیکٹ کریں آپ. تو یہ تو اس ملک کی تاریخ ہے. تو اب اچھا ہوا ہے نا کہ ایک آئینی طور کے طریقے کے ساتھ ایک حکومت آئی ہے, اس نے آئینی طریقے کے ساتھ نیب کو امینڈ کر دیا. میں تو کہتا ہوں ختم کر دینا چاہیے تھا اس کو. ساری اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس تو ہیں, اور عمران خان کے زمانے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی کرپشن بڑھ گئی ہے. تو یہ کرپشن بڑھ رہی ہے عمران خان کے زمانے میں, اور ابھی تو عمران خان کی اور ان کی کرپشن کی کہانیاں اب نکلیں گی نا. تو پھر یہ یاد کریں گے یار شکر ہے نیب ان ساڑھے گلے نہیں پیندی بھی. اب ان کو سب سے زیادہ سہولت تو ان کو ہوگی, جو ان کے خلاف جو کیسز بنیں گے وہ اب اس طریقے سے نہیں ہینڈل ہو سکیں گے. تو اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر تو اس حکومت کا ارادے خراب ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ یہ بھی اپنا جو چیئرمین صاحب لگے ہوئے تھے ان کو رہنے دیتے, انہوں نے کہتے چلو جی ہوں تسی ادھر شروع ہو جاؤ اور ساڑھے کیسز ختم کرو. انہوں نے کر دینا تھا. وہی بلیک میل جو اس وقت تھی, ان کے پاس بھی وہی مواد ہے. ان کو چاہیے تھا جسٹس جاوید اقبال کو رہنے دیتے, چلو جی ہمارے کیسز ختم کریں اور عمران خان کے کیسز شروع کریں. وہ پرانے قانون جو ہیں اب ان کے گلے پھندا ڈالیں آپ نیب کا. تو انہوں نے کر دینا تھا, وہ تو پہلے تیار سے کرنے کے لیے بیفور دس بلیک میل اسٹارٹیڈ. تو اس لیے ان کے تو اچھے ارادے ہیں. انہوں نے کہا جی سارے واسطے ختم کرو, بیکاز اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور نقصان ہی ہو رہا ہے, اور کوئی کنوکشن تو ہو نہیں رہی ہے, اور ساری بیوروکریسی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, حکومت چلنے سے رک گئی ہے, فائلوں کے پہیے بند ہو گئے ہیں. تو کام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں اچھا ہوا یہ بریگیڈیئر صاحب نے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب جو انہوں نے بتا دیا کہ ایجنڈا کیا تھا. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ ایجنڈا یہ ہے, اس لیے ان کو لایا جا رہا ہے. لیکن اب ہم اگر معیشت جیسے سیریس ایشو کی طرف آئیں پولیٹکس سے ہٹ کے, تو جب یہ رات کو خبریں چلی کہ ایگریمنٹ کے ہم قریب پہنچ گئے ہیں, یا ایگریمنٹ ہو گیا ہے IMF اور پاکستان کے درمیان, اور جلدی وہ امداد پاکستان کے لیے جاری کر دی جائے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شوکت ترین صاحب یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ پہلے ایک ڈاکیومنٹ ہوگا میمورینڈم کا, اس پہ لائن ٹو لائن پہلے بحث ہوگی, پھر غور کیا جائے گا, ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن ہوگا, پھر وہ واشنگٹن جائے گا بورڈ کے پاس, اور یہ سارا کام جولائی کے اینڈ تک جائے گا. حکومت کچھ اور بتا رہی ہے اور شوکت ترین صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں سارے اشاریے مثبت تھے, تو پھر انہیں کیوں نکالا گیا؟ انہیں جواب اس کا جولائی کے آخر تک ملے گا یا معاہدہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے بڑی واضح ہو گئی بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ IMF نے جو معاہدہ ہوا تھا شوکت ترین کے ساتھ, اس کے اندر تبدیلی کچھ چاہ رہے تھے. معاہدہ ہوا نہیں تھا, یہ ان کی طرف سے کچھ پیش قدمی ہوئی تھی, ان کی طرف سے کچھ پیش قدمی ہوئی تھی, ان کی چھٹی ہو گئی, کچھ چیزیں رہ گئیں. انہوں نے آ کے وہ مشکل فیصلے جو ہیں اب پورے کیے ہیں. اس وقت تھوڑے سے مسئلے بنے ہوئے تھے, اسی لیے وہ بات آگے چل رہی تھی. اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جا رہے ہیں, تو انہوں نے پھر وہ جو اقدامات مشکل والے تھے وہ نہیں کیے. انہوں نے کہا جی چلو پھر اگلے آن گے تو کریں گے, بدنامی ہوگی ان کی. تو انہوں نے آ کے وہ ذمہ داری لی ہے,
اور وہ ذمہ داری لے کے انہوں نے وہ کچھ اس کی طرف بڑھے ہیں. اب جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 99% چیزیں سالو ہو گئی ہیں, ایک دو چھوٹے چھوٹے آئٹم رہ گئے ہیں, اور IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ براڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے جب براڈ اگریمنٹ ہو جائے تو اس سے آپ سمجھیں کہ وہ آپ ایمبر زون میں آ گئے ہیں, ریڈ لائٹ سے ہٹ کے آپ اورنج لائٹ میں آ گئے ہیں, اور آپ کو ریڈی سیٹ گو کہ گاڑیاں سٹارٹ کر لیں, اب گرین لائٹ آنے والی ہے اور آپ ٹریفک لائٹ کراس کر سکتے ہیں. تو وہ اب اس گرین لائٹ کی میں کب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, یہ لگے گا پورا جولائی کا مہینہ. 15 جولائی کے لگ بھگ IMF نے اپنی ریکمنڈیشنز اپنے بورڈ میں لے کے جانی ہے, جو اب 90% 99% سیٹل ہو گئی ہیں. ایک دو چیزیں ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لے رہے ہیں. میرا خیال ہے کچھ انہوں نے جو سیلری انکریمنٹس لگائے ہیں, پینشنز لگائی ہیں کچھ, اور یہ جو ٹیکس ریٹ ایگزیمپشن دی ہے فرام 50,000 روپے سے لاکھ روپے تک کو ایگزیمپٹ کر دیا, وہ واپس پرانے ادھر ہی چلا جائے گا, 50,000 روپے ہی آ جائے گا. کچھ 40-45 ارب روپیہ جو انہوں نے چھوٹ دی تھی وہ پھر واپس لے لی انہوں نے. اسی طریقے کے ساتھ جو 10-15% اور بھی چیزیں پینشنز اور سیلریز بڑھائی تھی وہ بھی واپس لے لیے, کیونکہ وہ IMF نہیں مانتی, وہ کہتی ہے سوری یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ اس وقت پاپولزم کی طرف مت جائیں, آپ نے کڑوا گوڈ کرنا ہے پورا کڑوا گوڈ کریں, یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. پرابلم یہ ہے مفتاح اسماعیل کے لیے کہ نون لیگ کے اندر ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اتنی سخت اقدامات جو آپ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائیں, عوام ہمارے خلاف نہ ہو جائے. یہ آج تو عمران خان اتنا پاپولر نہیں رہا اور ہماری پاپولیرٹی ہے, مگر کل کو یہ ہم زیادہ ان پاپولر نہ ہو جائیں بیکاز آف آل دس. نا ہاتھ تھولی رکھو, ری نیگوشیٹ کرو. یہ اسحاق ڈار صاحب سارا وقت یہی کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ تکڑی نیگوشیشنز کرو, کمزوری کے ساتھ نہ کرو, جتنا کچھ بچا سکتے ہو بچانے کی کوشش کرو. تو یہ ایک کشمکش چل رہی ہے, مگر یہ بات صحیح ہے کہ 99% سارٹ آؤٹ ہو گیا, اور جب سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اب اگلے 15-20 دن کے اندر IMF اس کو پورا لکھے گی, پورا ایک بنے گا وہ سارا کچھ. آپس کے اندر میٹنگز کریں گے, ان کے ساتھ میٹنگز کر کے نقطہ کوما فل سٹاپ سیمی کولن وہ پکا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جائیں گے اپنی بورڈ کی میٹنگ کے اندر, وہاں پریزنٹ کریں گے, وہاں اس کی اپروول مل جائے گی ان کو. بالکل اس پہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی, اس پہ اپروول مل جائے گی کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر وہ ڈال دیں کنڈیشنل تو وہ اور بات ہے, مگر ہو جائے گی, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر جا کے بائی دی اینڈ آف جولائی فارمل اگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو جائے گی. تو مگر اس وقت جو منی مارکیٹ ہے, جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ اب ہو گیا یہ کام ہو گیا ہے, اور سب کو یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے کہ, اور اسی وجہ سے آج چائنا کی طرف سے بھی اب آپ کو کچھ 2.5 بلین کے قریب کوئی ڈپازٹ 2.3 بلین وہ بھی ایک آ رہا ہے آپ کو. جی 2.3 بلین لون ایگریمنٹ 2.3 بلین تو وہ بھی ایک آ رہا ہے. چائنا کیوں رجیم چینج کو سپورٹ کر رہا ہے امریکن پلان کو سیٹھی صاحب؟ نہیں, چائنا امریکن پلان کو تو نہیں, رجیم چینج کو امریکہ نے کون سی رجیم چینج کی ہے. چائنا اب آپ کا خیال ہے وہ PTI کے بیانیے کے اوپر چلے گا, ہیں چائنا. اب وہ شاہ محمود بھی وہاں کہنے گیا تھا کہ نہ دینا, یہ امریکن ایجنڈا ہے یار. دے ہیو اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ, اور انہوں نے پاکستان کو ڈوبنے نہیں دینا, انہوں نے بالکل بیل آؤٹ کرنی ہے, اور وہ آپ کو دے رہے ہیں پیسے تاکہ ان کو احساس ہے اس بات کا. ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں, پاکستان ڈوبتا ہے تو ان کی بھی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے, ایسی کیا بات ہے. سارا سپیک پروجیکٹ جو ہے اڑ جاتا ہے, تو دے ہیو ٹو کیپ پاکستان افلوٹ. اسی طریقے کے ساتھ باقی ممالک سے بھی اور ایڈ ایجنسی سے بھی آپ کو کمٹمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی. اور یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے اب روپیہ جو ہے وہ واپس اپنی جو قیمت ہے وہ ریگین کر رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر جو ہے پچھلے 2-3 دن میں جب سے یہ اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں, فیل گڈ فیکٹر آنا شروع ہوا ہے, تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی اور ڈالر میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے, بہتری آئی ہے 2-3 روپے. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی IMF کے ایکچوئل پیسے اسٹیٹ بینک میں آ جاتے ہیں اور باقی جگہ سے پیسے آ جاتے ہیں, 8 بلین 9 بلین کے جو ریزروز ہیں, یہ جیسے ہی 15-20 بلین کی طرف یہ ریزروز جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا ڈالر کی قیمت گرے گی, روپے کی قیمت بڑھے گی. یہ جو سارے آئٹمز اور آپ نے بین کیے ہوئے ہیں, آہستہ آہستہ ان کے اوپر بین جو ہے اترے گا, اور حسب معمول اکانومی جو تو ہے پیٹرول کی پرائسز کم ہوں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہونے سے, کیونکہ IMF کی وجہ سے تو یہ مہنگائی ہو نہیں رہی تھی بقول حکومت کے. دیکھیے یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یوکرین کی وجہ سے
اور رشیا کے اوپر سینکشن کی وجہ سے رشین آئل کی نہیں مل رہا لوگوں کو، مگر جس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی ہے اور آئل کی قیمت جو ہے 130 پہ چلی گئی تھی پر بیرل ڈالر. اب وہ گری ہے، میں نے سنا کہ 115 پہ آ گئی ہے، اب 109 پہ آ گئی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ 1995 سے یہ چڑھی تھی. ایک زمانے میں $70 کی تھی ایک بیرل تک. اس وقت ہمیں بھی اتنی تکلیف نہیں تھی، ہم خرید رہے تھے اور سبسڈی چھوٹی تھی، مگر یہاں بڑی اچھی قیمت میں مل رہا تھا. پھر وہ جیسے جیسے بڑھتا گیا آپ نے مہنگا خریدنا شروع کیا. جب آپ نے مہنگا خریدنا شروع کیا تو عمران خان کی حکومت کو تکلیف ہونی شروع ہوئی کہ اب کیا کریں گے، تو قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں اور زیادہ سبسڈی اس سے زیادہ دے نہیں سکتے تھے. اب ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ اتنی قیمت بڑھ گئی تھی باہر آئل کی کہ یہ اور سبسڈی دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، بیکاز اس کے ساتھ سارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو تھا وہ ختم ہونے جا رہا تھا اور بڑے باٹل نیکس کریٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. اس لیے پھر یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں کسی نہ کسی سٹیج پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیمت جہاں آ گئی ہے یہ اب انٹرنیشنل لیول کے لگ بھگ آ گئی ہے. مگر دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے اس قسم کی انٹرنیشنل کموڈٹی کی تو پھر اتنا آسانی سے اس کو ریڈیوس نہیں کیا جاتا، وہ پھر اس سے ریونیو بھی گین کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیبل ہو جائے گی تیل کی قیمت، اور آپ کی جو سبسڈی جو آپ دے رہے ہیں یہ دن بہ دن کم ہو جائے گی اگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں گریں گی. جیسے سبسڈی کم ہوگی اسی طریقے کے ساتھ آپ گورنمنٹ کے پاس پیسے زیادہ بچ جائیں گے فار ٹو ریپے ڈیٹس اور ٹو پٹ ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، سڑکیں بنانے میں، ہسپتال بنانے میں، تعلیم کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو وہ پیسے آہستہ آہستہ ریلیز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے جو بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. سیٹھی صاحب نے اس کے بابت تو بتا دیا گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، کہاں کہاں کوشچن موجود ہے، لیکن جو ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا اس کو گورنمنٹ کیسے اچیو کرے گی. اب اس کے بعد جو پالیسی تشکیل دی جائے گی وہ اسی کے گرد گھومے گی. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ ایک اور دریا ہوگا جو حکومت کو عبور کرنا ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران خان صاحب اکثر اپنے جلسوں میں اور حکومت میں آنے سے پہلے یہ بات دہراتے تھے کہ جب قیادت جو ہے وہ ایماندار ہو تو انویسٹمنٹ آتی ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. لیکن اب ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین اور عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے وہ ایک ممبر تھے ہارون شریف صاحب، انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ محمد بن سلمان ان کی جانب سے انویسٹمنٹ کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا $20 ارب کی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن اس شرط پہ کہ انہیں پروٹیکشن دی جائے گی، بیوروکریسی پروٹیکٹ کرے گی. لیکن یہ ہو نہیں سکا. سیٹھی صاحب یہ سیاست سے ہٹ کے چلتا معاملہ تو شاید یہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، لیکن کیا فیکٹرز انوالوڈ تھے جو یہ نہ ہو سکا؟ دیکھیے یہ جو بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے 2-3 چیزیں درکار ہوتی ہیں. پہلی تو یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو گارنٹیز آپ دیتے ہیں وہ پکی ہونی چاہیے، سوورن گارنٹیز ہونی چاہیے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کریں گے جب ہم اس کے پروفٹس آئیں گے یا ڈیویڈنڈز آئیں گے تو ہمیں رکاوٹ نہیں ہوگی ان کیپٹل موومنٹس کے. مطلب ہے کہ جب ہم چاہیں گے اپنے پیسے پاکستان سے واپس لے جائیں. یہ ایک گارنٹی ہر انویسٹر مانتا ہے. دس از نون ایز فری موومنٹ آف کیپٹل کہ ابھی پیسہ اندر آیا، آپ نے انویسٹ کیا، اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کیونکہ کامیاب نہیں رہی یا آپ کو پروفٹس مل رہے ہیں، آپ ڈیویڈنڈز آپ کو پروفٹ مل رہی، کہ ریپیٹریشن اس کی اجازت ہونی چاہیے. پہلی بات کہ کوئی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں بجٹ کے اندر یا ایسے اقدامات نہ کریں جس کے ساتھ رکاوٹیں کریٹ ہو جائے، ادروائز ہم نہیں کریں گے انویسٹمنٹ آپ کے یہاں. یہ دنیا کا اصول ہے تو یہ آپ کو بھی دینا پڑتا ہے. مگر یہاں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ پالیسیز ہر دوسرے دن تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک پہلے تو ہر 2 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی تو وہ گورنمنٹ اگلے آتی تھی وہ کہتے تھے پچھلے جو ہے وہ ساری چوری ہوئی ہے، فلانا ہوا ہے، ڈھنگڑا ہوا ہے، وہ انویسٹمنٹ کھولیں گے، وہ دیکھیں گے. اور نیب ڈال دیتی تھی پیچھے، IPPs کے پیچھے ڈال دیا، باقی پروجیکٹس کے پیچھے ڈال دیا، سولر کے پیچھے ڈال دیا کہ دکھائیں جی کیا ہوا. تو اس کے ساتھ وہ جو لوگ انویسٹ کیے ہوتے تو کہتے ہیں یار ہماری کیا اس میں غلطی ہے.
ہم نے تو یہاں انویسٹمنٹ کی ہے, ہم نے ایگریمنٹس کی ہیں, اب آپ جا کے اگلی حکومت آتی ہے وہ اس کو کھول لیتی ہے اور سارا کچھ رک جاتا ہے, اور پھر آپ کی عدالتیں جو ہیں ہمیں تو انصاف بھی نہیں ملتا, اور صدیوں ہو جاتی ہیں, ہمارے کیسز رک جاتے ہیں, ہمارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. پھر وہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی اتنے نہ جانا, اتنے دیا ہو رہا ہے جی. ہر دوسرے دن گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, ایک گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اپنی تبدیل کر لیتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے وہاں تو کوئی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں, نہ اکنامک سرٹنٹی ہے نہ اسٹیبلٹی ہے. ہم نے جب اکنامکس پڑھی تھی تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ فارن انویسٹمنٹ یا اپنی انویسٹمنٹ بھی وہ اس وقت ہوتی ہے جب اسٹیبلٹی ہو پولیٹیکل اور سرٹنٹی ہو. سرٹنٹی اکنامک سرٹنٹی کہ ایک بجٹ آیا ہے, اس کے اندر ایک فیصلہ ہوا ہے, وہ پھر تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر لوگ پھر اپنی پروجیکشنز بلڈ کرتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ پلانز بناتے ہیں کہ جی یہ چیز اتنے کی ملے گی, یہ اتنے کی ملے گی, اتنا ٹیکس دینا پڑے گا, وہ حساب لگا کے اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو تبدیل کر دیں چلتے چلتے تو وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ سارا ایشو تھا, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ایس نے کہا تھا کہ ہمیں اس قسم کی گارنٹیز آپ دے دیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ہم انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر یہاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ان کو تو یہ تو اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, یہ تو معیشت کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. انہوں نے تو کوئی نیگوسیشن بھی نہیں کی, انہوں نے کوئی انکریجمنٹ بھی نہیں کی کہ جی آئیے ہم دیتے ہیں. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کر رہے تھے یہ بیٹھ کے؟ میرا خیال ہے ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ والوں کو تو پرائم منسٹر صاحب بلاتے ہی نہیں تھے کہ پوچھتے تھے کہ کیا کریں. اور کابینہ نے کتنے ایشوز ڈسکس کیے ہیں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے جا کے, یہ ہمیشہ بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ایسا کھوکھلا ادارہ تھرو آؤٹ یہ ایسے ہی رہا ہے. کوئی ان کی بات سنتا نہیں ہے, یہ جا کے باتیں کر کے آ جاتے ہیں, آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لوگ لانے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور آگے سے کابینہ کہتی ہے چھڑ یار تسی چھوڑو پرے, ہم بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, یہ آتا رہے گا جاتا رہے گا. پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایسے ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کے اوپر ایسے ہوتا ہے, کوئی گارنٹیز نہیں ہے, کوئی سرٹنٹی نہیں ہے, کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک پرابلم, بہت سیریس پرابلم ہے پاکستان کا. اٹس ناٹ جسٹ عمران خان, یہ باقی حکومتوں کے اندر بھی اس قسم کے پرابلمز رہے ہیں. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے اوپر یقین ہی نہیں ہے کسی کو کہ یہ اپنی جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھیں گے اور جو گارنٹی دیتے ہیں اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے, معیشت کو سیاست سے ہٹا کے چلانا چاہیے. اور ہم نے ایک اور معاملے میں ایسا دیکھا ہے سیٹھی صاحب, عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اگر یہ حکومت چلی گئی تو پھر وہ پیسہ نہیں بھیجیں گے. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل ٹویٹ کیا, ہسٹورک ڈے قرار دیا کل کے دن کو. $57 ملین ڈپازٹ انفلوز دیکھے گئے, ہائیسٹ ایور ڈیلی فگر رپورٹ کیا گیا. تو یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات پر پاکستان تحریک انصاف سیاست کرتی ہے کہ وہ آئی ووٹنگ پہ ای وی ایم کے حوالے سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹنگ رائٹ وہ لے کر دے رہے ہیں, لیکن یہ حکومت چینج کری ہے. تو یہ ڈپازٹ انفلو کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے کچھ بھی نہیں ظاہر کرتا. عمران خان صاحب جیسے کہتے تھے نا کہ جب میں آؤں گا تو سارا پاکستان کے فورن ایکسپیٹریٹس جو ہیں پاکستانی وہ ڈھیر سارے پیسے دے دیں گے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں کسی سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اتنی فارن انویسٹمنٹ آ جائے گی وغیرہ. تو کچھ نہیں آیا نا, بیکاز جن لوگوں کے اوپر یہ بھروسہ کر رہے تھے وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تو تیار ہیں, مگر کہتے ہیں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کو کہ آپ یہ صحیح پیسہ بھی صحیح استعمال کریں گے کہ نہیں. وہ دیکھیے نا فارن فنڈنگ کیس کے اندر لاکھوں اربوں روپے کے ڈونیشنز آئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہ گئے کہاں. تو کون ان کو ٹرسٹ کرتا؟ کوئی بھی نہیں ٹرسٹ کرتا ان کو. اسی لیے فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی, اسی لیے پاکستانیوں نے بھی جو ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو. اب آئی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئے ہیں تو یہ ایک مہینے کے جو اس وقت جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں, اور یہ پتہ نہیں کوئی نمبر لگانا چاہ رہے ہیں. یہ غلط ہے, اس کا کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں ہے کہ جی ایک مہینے آپ کے ریمیٹنسز بڑھ گئے, اگلے مہینے شاید گر جائیں. یہ ایک سیزنل چیز ہوتی ہے, اور اوپر سے اس وقت جس قسم کی کرائسس چل رہی ہے, لوگوں کی بیلٹیں ٹائٹ ہو رہی ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں جن کے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے, وہ وہاں فون کرتے ہوں گے کہ جی ان تو سارا گزارا نہیں ہو رہا. تو پتر ہے تو شاید عید آ رہی ہے, قربانی وغیرہ کا معاملہ بھی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں اس تناظر میں آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ عید آ رہی ہے, قربانی بھی ہے, اخراجات بڑھ جائیں گے. ایگزیکٹلی یہ سیزنل چیز ہے, یہ اس پہ یہ گورنمنٹ کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتی. جیسے کہ عمران خان صاحب جو کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی, بیکاز لوگوں نے کہا جاؤ پہلے کر کے دکھاؤ کہ آپ کچھ چلا بھی سکتے ہو کہ نہیں. ہم آپ پہ یقین تو کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, مگر یہ ہے کہ کیا گاڑی بھی چلا لو گے کہ نہیں چلا لو گے؟ لگتے تو بڑے اچھے ہو جی, مگر کیا ڈرائیونگ بھی آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ وہ دیکھ لیا انہوں نے کیا ڈرائیونگ آتی تھی ان کو, تو اب کون پیسے دے گا؟
सो दैट इज़ द थिंग. जैसे वो उनके ऊपर तनकीद हमने की, ये भी अब स्टेट बैंक क्योंकि इनके अपने बंदे वहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने ये करवा दिया. बड़े जी, इस पर कोई ढोल वोल बजाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो पॉलिटिक्स से आज़ाद होते हैं, उसकी और वजूहात हो सकती हैं. ये हमने अभी जाना. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं वीडियो मैसेज के ज़रिए पूछिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए.